آواز کے بارے میں اطلاع دیں۔ خواتین سے گزارش ہے، کل بھی بعد میں آواز کا مسئلہ بنا ہے، اب یہاں ٹھیک ہے، اس کو نہ چھیڑنا یہاں سے۔ تو مجھے بعد میں بتایا گیا کہ اندر آواز نہیں ہے۔ پہلے بتائیں، دوران گفتگو اگر آواز میں خرابی پیدا ہو جائے تو بھی درمیان میں ہی بتائیں، چھوٹے بچے کو بھیج دیں، یہاں اطلاع ہو جائے۔ آواز کا درست ہونا لازمی ہے۔ ابھی اطلاع دیں تاکہ ہم بات شروع کر سکیں۔ ادھر چیک کر لیں ذرا۔ یہ داخلہ فارم، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ آپ اپنے پاس رکھیں گے اور اپنی یومیہ حاضری خود لگائیں گے۔ کورس کا جب آخری دن ہوگا تو ہم آپ سے وہ حصہ واپس لیں گے، اور جو اس فارم کا دوسرا حصہ ہے وہ ابھی آپ پر کر کے واپس کریں گے۔ کل بعضوں کے پاس قلم نہیں تھا تو وہ اپنے ساتھ گھر لے گئے کہ ہم پر کر کے لے آئیں گے۔ اگر وہ پر کر چکے ہیں تو داخلہ فارم کا جو دوسرا حصہ ہے، جہاں سے فارم وصول کیا وہیں پہ لازماً واپس کر دیں۔ اور اندر آنے والے ساتھیوں کے لیے ماسک کا اہتمام کیا گیا ہے، ساتھی کوشش کریں کہ ماسک لگا کے بیٹھیں۔ اب کیا ہوگا؟ ولی 24 گھنٹے گزر گئے تو اسے ایک آواز نہ صحیح ہوئی۔ ہاں کیا ہوا؟ تو کس نے صحیح کرنی ہے؟ خدا کے بندے بھی، یہ ٹائم تو بچانا ہوتا ہے نا۔ اب یہ ساری تجربے پہلے کیا کرو نا، تم اس ٹائم سارے شروع کر دیتے ہو۔ آواز کے بارے میں اطلاع دیں۔ آواز کا درست ہونا لازمی ہے۔ اور دوران سبق، دوران بیان بھی اگر آواز کو درست رکھنا پڑے، کمی بیشی کی ضرورت ہو تو فوراً اطلاع دیجیے۔ یہ ماسک جو آج آپ کو دیا جا رہا ہے، آئندہ آپ اس کا اہتمام خود فرمائیں گے۔
آواز کے بارے میں اطلاع دیجیے۔ بس اس کو نکالو، خیال سے خیال سے۔ آواز درست ہے؟ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت، محبت، توجہ اور اس یقین کے ساتھ ہم سب نے درود پڑھنا ہے۔ ہم جو درود پڑھیں گے وہ روزہ اطہر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارا نام لے کے پیش کیا جائے گا۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ موبائل کی گھنٹی بند کر لیجئے تاکہ یکسو ہو کے سبق توجہ کے ساتھ چل سکے۔ موبائل کی گھنٹی بند کر لیں اور ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے، اول تو بہت چھوٹے بچے ساتھ لے کر نہ آئیں، اور جو بچے آتے ہیں ان کو خاموشی کے ساتھ بٹھائیں تاکہ دوسروں کی توجہ میں خلل نہ آئے۔ کل پہلا دن ہمارے اس کورس کا گزرا جس میں اسلام کی حقانیت پہ انتہائی مضبوط دلائل آپ کے سامنے آئے کہ واقعتاً سچا دین دین اسلام ہی ہے۔ آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے۔ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، تو میں کس چیز پہ ایمان لایا ہوں؟ میرے نظریات کیا ہیں؟ میرے عقائد کیا ہیں؟ آپ میرے ساتھ ایک ہندو کو بٹھائیں،
آپ کہیں گے کہ یہ ہندو ہے، یہ جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، اور یہ مسلمان ہے، یہ جنت کے راستے پہ جا رہا ہے۔ آنکھیں اس کی بھی دو ہیں، آنکھیں میری بھی دو ہیں۔ بھئی آواز کو سیٹ کرو نا، کیوں چھیڑ رہے ہو بار بار؟ تو فرق کہاں سے آیا؟ یہ فرق عقیدے سے آیا۔ میرے نوجوان ساتھی خصوصاً توجہ سے میری گفتگو کو لیں۔ عقیدہ ہندو کا یہ ہے، وہ 33 کروڑ چیزوں کو خدا کہتا ہے۔ میں مسلمان ہوں، میرا نظریہ یہ ہے کہ ایک وحدہ لا شریک ذات خدا ہے۔ عقیدہ عقدہ سے ہے، عقدہ عقدہ کہتے ہیں گرا، مضبوط گرا، اپنے نظریات کے اندر اتنی مضبوط گرا لگانی ہے کہ کوئی کھولنے کی کتنی کوشش کرے وہ اس گرہ کو کھول نہ سکے۔ میرا رب اللہ ہے، دنیا کا بڑا سے بڑا مائی کا لال میرے اس نظریے کو ہلا نہ سکے، اس گرہ کو جو لگ چکی ہے کھول نہ سکے۔ عیسائیت، ہندو مت، اسلام، دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں۔ بحیثیت مسلمان میرے کیا نظریات ہیں؟ یہ آج کا ایک انتہائی اہم سبق ہے، اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی نیکی کے قبولیت کا دار و مدار انسان کے عقیدے کی درستگی پہ۔ عقیدہ درست ہوگا تو عمل قبول ہوگا، عقیدہ درست نہیں ہے پھر جتنی مرضی نیکی کرتے رہیں اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اور عقیدہ درست نہ ہو تو پھر باپ نبی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے گا۔ توجہ میری طرف کریں، آنے والے جانے والے ساتھی آتے جاتے رہیں گے، درود شریف آپ نے پڑھ لیا ہے، اللہ سے مانگ کے بیٹھیں کہ جو دین کی بات ہے اللہ ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے، اور مرتے دم تک ہم سب کا ایمان محفوظ فرما دے۔ کوئی ساتھی اپنی جگہ نہیں بیٹھے گا، تھوڑی تھوڑی میری طرف حرکت فرمائے، پیچھے جگہ تنگ ہو رہی ہے، ہمت کریں، ہمت کریں، بغیر آواز نکالے خاموشی کے ساتھ تھوڑی تھوڑی حرکت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہترین جزا عطا فرمائیں۔ عقیدہ درست نہیں ہے، باپ نبی ہے، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں میرا کلمہ پڑھ لے، میرے ساتھ سوار ہو جا،
ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ جو اب یہ سیلاب آ رہا ہے، یہ عذاب ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء۔ بیٹا کہنے لگا میں بچ جاؤں گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، بیچ میں ایک لہر آئی اس سیلاب کی، اس پانی کی، اور نوح علیہ السلام کے سامنے سگا بیٹا ڈوب کے ہلاک ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا انہو من اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس من اہلک، تیرے اہل میں سے ایمان والے، تیرا بیٹا ہے جنت میں نہیں جا سکتا۔ عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر باپ نبی بیٹے کو نہیں بچا سکتا، بیٹا نبی باپ کو نہیں بچا سکتا۔ یہ آج کا مضمون اتنا اہم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی ہیں، اولو العزم، یہ وہ نبی ہیں جن کو یہودی، عیسائی، مسلمان سارے احترام کرتے ہیں۔ باپ نے کلمہ نہیں پڑھا وقت کے نبی کا، بیٹے کا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ۔ سمجھاتے رہے اے ابا، جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو خدا بنا کے بیٹھ نہ یہ سن سکتے ہیں، یہ کوئی نفع نہیں دیکھ سکتے، نہ دیکھ سکتے۔ ابا نہیں مانا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن حضرت ابراہیم ان کے باپ کی شکل بدل کے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ عقیدہ درست نہیں ہے، بیٹا نبی ہو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور شوہر نبی ہے، بیوی کی صحبت غلط ہو گئی۔ لوط علیہ السلام کا جب عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوط علیہ السلام سے ماننے والوں کو لے کے نکل جا، اب عذاب آیا چاہتا ہے۔ یہاں باتیں نہیں کرو بھائی، یہاں باتیں نہیں کرنی، مہربانی کریں۔ فرمایا اِلَّا امْرَأَتَكَ، قرآن مجید ہے، تیری بیوی نہیں بچ سکتی۔ شوہر نبی ہے، بیوی کو نہیں بچا سکے۔ اس کو چھوڑ دیں، شوہر کو نہیں بچا سکے۔ اور بیوی حضرت آسیہ ہے، فرعون کی گھر والی۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان کا واقعہ ذکر کیا۔ مسلمان ہو گئی۔ مسلمان کیوں ہوئی؟ اس نے دیکھا فرعون کی ایک باندی تھی، لونڈی، وہ
موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لے آئی۔ فرعون نے بڑا سمجھایا، نہ سمجھی، اس کی 2 بچیاں اس کے ساتھ تھیں۔ فرعون نے ماں کے سامنے دونوں بچیوں کو جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا، لیکن اس لونڈی کا ایمان متزلزل نہ ہو سکا۔ اس کو بھی اس جلتے ہوئے کڑاہے میں ڈال دیا۔ یہ صورتحال جب فرعون کی گھر والی حضرت آسیہ نے دیکھی، اس نے کہا یہ کوئی جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا، اور جس رب کی موسیٰ علیہ السلام بات کرتے ہیں وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بہت سمجھایا، جب بات قابو میں نہ آئی تو فرعون نے سولی پہ لٹکانے کا حکم کیا۔ یہ سولی ایجاد کرنے والا یہ فرعون تھا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ ادھر حضرت آسیہ نے دعا شروع کر دی، اے اللہ اس کے ظلم سے نجات دے اور اپنے پاس جنت میں میرا گھر بنا دے۔ پھر کیا ہوا؟ ابھی یہ سولی ہوتی تھی، لکڑی پہ یوں ہاتھ رکھ کے ہاتھ کے درمیان سے کیل گاڑ دیا جاتا تھا، یہاں سے پیچھے لکڑی میں، اور انسان وہیں لٹکے مر جاتا تھا، اور پھر پرندے نوچ نوچ کے کھاتے تھے۔ یہ ذلت اور رسوائی کا ایک سامان ہوتا تھا۔ حضرت آسیہ نے دعا کی، لٹکنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کو اس عذاب سے بچایا اور موت دے دی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، روح المعانی تفسیر میں یہ حوالہ موجود ہے، روح المعانی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہونے لگا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم جاؤ تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حیران ہو گئی، وہ فرمانے لگی میں تو سمجھتی تھی کہ مجھ سے پہلے آپ کی کوئی بیوی ہے ہی نہیں، میرے ہوتے ہوئے آپ نے نکاح ہی نہیں کیا، یہ سوکن کہاں سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کا جنت میں میرے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ فرعون ساری زندگی اس کے نزدیک نہیں جا سکا۔ بیوی ایسی پارسا ہے کہ قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے، شوہر فرعون ہے نہیں بچا سکتی، اور بھتیجا نبی ہے، نبی نہیں ہے، نبی الانبیاء ہے، کائنات کا سردار ہے۔ اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، ساری زندگی میری خدمت کی ہے، میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، صرف میں قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ حدیث کا مفہوم ہے کلمہ نصیب میں نہیں تھا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل جو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ انہی کو ہوگا، وہ اس عذاب سے نکل نہیں سکیں گے۔ میرے عزیز ذرا میری گفتگو کو توجہ سے لیجئے گا۔ اللہ رب العزت اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے کی درستگی پہ ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو فلاں صحابی ہیں ایمان لانے سے پہلے بھی بڑا خرچ کیا کرتے تھے،
ایمان لانے کے بعد بھی بہت خرچ کرتے ہیں۔ کیا اسلام قبول کرنے سے پہلے جو وہ خرچ کیا کرتے تھے اس کا انہیں اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ نہیں، اس کا انہیں کوئی رتی برابر بھی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کی قیمت بنتی اس وقت ہے جب عقیدہ درست ہوتا ہے، اور جب عقیدہ درست ہوتا ہے تو یہ ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ والحمدللہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ساتوں زمین و آسمان یہ سارا خلا نیکیوں سے بھر گیا۔ یہ ایمان کی قیمت ہے۔ پھر یہ ایک دفعہ بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اصل دار و مدار ایمان پہ ہے۔ اللہ کا شکر کریں، اللہ کا شکر کریں، اللہ نے 1400 سال کے بعد ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، میرے آئندہ دنوں کی جو گفتگو ہے وہ جوں واضح ہوتی جائے گی آپ محسوس کریں گے آج ہم اس زمانے کے اندر بیٹھے ہیں جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا انسان صبح مسلمان ہوگا، شام کافر ہو چکا ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ شام مسلمان ہوگا، صبح کافر ہو چکا ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ وہ کفریہ الفاظ میں یہاں تفصیل سے بتاؤں گا آئندہ 1-2 دنوں میں، جن لفظوں کی وجہ سے ہمارے ہاں مجلسیں لگتی ہیں، لطیفے چلتے ہیں، جنت جہنم فرشتوں کو مذاق بنایا جاتا ہے، انبیاء کی فلمیں چل رہی ہیں، داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ جو اسلامی شاعر کا مذاق ہے، انسان اس کی وجہ سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں، میں کفر کے اندر جا چکا ہوں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرا ایمان واقعتاً کامل ہے، میرا ایمان واقعتاً قطعی یقینی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے اگر کبھی ایمان کے خلاف وسوسہ آئے اور دل پہ بوجھ بن جائے یہ کیا میں سوچ رہا ہوں، سمجھ لو آپ کا ایمان کامل ہے۔ ایک صحابی تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بسا اوقات ہم ایسی بات ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے اگر ہم اس کو زبان پہ لے آئیں، بھائی اس کو ایک جگہ چھوڑ دو، آپ کیوں چھیڑ رہے ہیں بار بار؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی فرمانے لگے بسا اوقات ایسی بات ذہن میں آ جاتی ہے اگر ہم زبان پہ لائیں تو برداشت نہ ہو، حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واقعتاً اسی طرح کیفیت ہوتی ہے؟ وہ صحابی فرمانے لگے ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو تمہارے ایمان کے قطعی ہونے کی دلیل ہے کہ تم اپنے ایمان کے خلاف کوئی بات سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ میرے بعض نوجوان وہم کے مریض بن جاتے ہیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو پریشان ہوتے ہیں ان کی پریشانی ہی در حقیقت ان کے ایمان کی دلیل ہے، یاد رکھیں، یہ ان کے ایمان کے قطعی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ جو انسان علم حاصل کرتا ہے اس کے 3 ذرائع ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ جو انسان علم حاصل کرتا ہے وہ حواس 5 سے ہے۔ انسان دیکھ کے معلوم کرتا ہے یہ سرخ ہے، یہ سفید ہے۔
انسان سننے سے معلوم کرتا ہے یہ آواز انسان کی ہے، یہ گدھے کی ہے، یہ سونگھنے سے علم حاصل کرتا ہے یہ خوشبو ہے، یہ بدبو ہے، یہ انسان چھونے سے معلوم کرتا ہے یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے۔ یاد رکھیں، جہاں پر جا کر یہ حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں، وہاں سے یہ انسان اپنے عقل سے علم حاصل کرتا ہے۔ یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ آپ حواس خمسہ سے علم حاصل نہیں کر سکتے، یہ علم ہم عقل سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے۔ اور ایک وقت وہ آتا ہے، اللہ کے لیے میری گفتگو کو سمجھیے گا، ایک وقت وہ آتا ہے جہاں عقل کا دائرہ رک جاتا ہے، عقل آگے کام اس کا رک جاتا ہے۔ اس سے آگے جو انسان علم حاصل کرتا ہے وہ وحی کا علم ہے۔ پھر انسان وحی سے علم حاصل کرتا ہے، مجھے جس نے پیدا کیا وہ کون ہے، وہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، اگر ناراض ہو جائے اس کو راضی کیسے کرنا ہے، یہ علم مجھے وحی سے ملے گا۔ آج کے جتنے فتنے ہمارے بازاروں میں چل رہے ہیں اور جن کو سن کر میرا نوجوان بڑا خوش ہوتا ہے، اس فتنے کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ عقل پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، جو بات عقل میں آئے اس کو مانیں گے، جو عقل میں نہ آئے اس کو نہیں مانیں گے۔ بھائی تیری عقل چھوٹی ہے، تو وحی کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تیری عقل کیسے بتائے گی تجھے کس نے پیدا کیا، اور تیری عقل تجھے کیسے بتائے گی جس نے تجھے پیدا کیا؟ اگر تو ناراض ہو جائے تو نے اس کو راضی کس طرح سے کرنا ہے؟ یہ علم تمہیں عقل سے نہیں مل سکتا، یہ وحی سے ملتا ہے۔ دیکھیں میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ یہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ 7.5 تولہ سونا ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل تفصیل سے آئیں گے، جدید مسائل بھی تفصیل سے آئندہ دنوں میں انشاءاللہ آئیں گے۔ اب ایک آدمی کے پاس 40 تولے سونا ہے، 40 تولے، وہ ان 40 تولے سونے کو بیچ کے ایک ہیرا لے لے۔ اب اس آدمی پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ کیوں نہیں ہے؟ وہ جس کے پاس 8 تولہ سونا ہے وہ تو زکوٰۃ دے گا، جس کے پاس 50 تولے سونے کے برابر ہیرا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بھئی اگر تو نے کلمہ عقل کا پڑھا ہے تو پھر عقل سے علم حاصل کر، اور اگر تو نے کلمہ اللہ اور اس کے نبی کا پڑھا ہے پھر جو اللہ اور اس کے نبی کہیں اس کو مانتا جا، اسی کا نام دین ہے۔ اپنی عقل پہ جانچنے کی کوشش مت کرو۔ میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو ہم موزہ پہنتے ہیں، چمڑے کا موزہ سردیوں میں وضو کے لیے، ہم جب مسح کرنا ہے اس کے اوپر تو ہم مسح کرتے ہیں پاؤں کے اوپر کی طرف سے، انگلیوں کے اوپر یوں مسح کرتے ہیں، مٹی لگتی ہے پاؤں کے نیچے۔ اب مسح تو کرنا چاہیے تھا پاؤں کے نیچے، ہم مسح کر رہے ہیں پاؤں کے اوپر۔ بھائی اگر تو نے کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے تو اس کے احکامات مان، اگر تو نے عقل کا پڑھا ہے تو عقل کی مان۔ یہاں آ کے سمجھو، عقل ایک وقت میں آ کے اس کا دائرہ کار رک جاتا ہے، پھر آگے اس انسان کی رہنمائی وحی سے ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے ساتھی یورپ میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر تبلیغ کرتے ہیں اور واپس آ کے بتاتے ہیں کہ ہماری جماعت کی وجہ سے 200 بندے مسلمان ہوئے، 400 بندے مسلمان ہوئے، وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے اطمینان، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے اطمینان اپنی وحی میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اور وحی اصلی شکل میں آج اگر موجود ہے وہ صرف اور صرف اسلام کی دکان ہے۔
اس وجہ سے جب ان کو سکون ملتا ہے، میں نوجوانوں کو دعوت دوں گا، بازار میں بہت ساری کتابیں ملتی ہیں، میں مسلمان کیوں ہوا، ہم مسلمان کیوں ہوئے، ہم نے کفر کیوں چھوڑا، اس عنوان پہ کتابیں ملتی ہیں۔ وہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، بعض کا تذکرہ آئندہ نشستوں میں لاؤں گا انشاءاللہ، ان میں سے 90% کی زبان پہ سب سے پہلا جملہ یہ ہوتا ہے، اسلام قبول کر کے دلی سکون ملا ہے، کیونکہ وہ اصلی وحی کی طرف آ گیا ہے۔ تو میری عرض یہ تھی کہ یہ اس دور کا سب سے سنگین فتنہ عقل پسندی ہے۔ جو میری عقل کہے، اگر اس میں بات آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو غلط ہے۔ نہیں بابا، تیری عقل غلام ہے میرے رب کی وحی کی، وحی پر تیری عقل آئے تو ٹھیک، نہ آئے تو ٹھیک۔ ہم نے کلمہ اپنے رب اور نبی کا پڑھا ہے، ہم نے انہی کے احکامات کو مان کے چلنا ہے۔ اب ان عقائد میں جو سب سے پہلا عقیدہ ہے وہ اللہ رب العزت سے متعلق ہے۔ اب میں گفتگو کو تھوڑا تیزی کے ساتھ چلاؤں گا، میری تمہیدی گفتگو بہت ساری چل گئی۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہم جس کو رب کہتے ہیں، ہندو مورتی کے سامنے سجدہ کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے۔ میرا رحیم یار خان کا نوجوان جب سجدہ کرتا ہے، کس ہستی کو کرتا ہے؟ اس ہستی کے متعلق میرے اور تیرے کیا نظریات ہیں؟ آؤ ان نظریات کو سمجھتے ہیں۔ یہ چند عقائد بہت توجہ کے ساتھ سنیں، اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں، پھر جب نماز پڑھیں تو سوچیں، ہاں میرا رب یہ ہے، میرا رب یہ ہے، میرا رب یہ ہے، میرے رب کی یہ صفت ہے، میرے رب کی یہ صفت ہے۔ یوں جب آپ کا دھیان بندھے گا، آپ کا ایمان اتنا طاقتور ہوگا، آپ محسوس کریں گے میں کھلی نظروں سے جنت دیکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلا عقیدہ، اللہ ایک ہے، یہ میرے نوجوان کو پتہ ہے، اس سے آگے نہیں پتہ میں سجدہ کس کا کرتا ہوں، میں عبادت کس کی کرتا ہوں، میرا نماز میں دھیان کس ہستی کی طرف ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا عقیدہ ہمارا اپنے رب کے متعلق، ہمارا رب ازل سے ہے، ابد تک ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ میں گفتگو کو آہستہ چلاؤں گا، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، ذرا لکھتے چلے جائیے گا، اور سننے والے دل و دماغ میں اتارتے چلے جائیے گا، اللہ کے لیے یکسو ہو کے بیٹھیے گا، ان نظریات کو دل و دماغ میں بٹھائیے گا۔ اور میری گزارش ہے، اگر یہ میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کو بار بار سنیے گا، بار بار سننے سے بھی عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ، ہمارا رب ازل سے ہے، ابد تک ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ دوسرا عقیدہ، ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس پر دلیل ہے عقل سے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر دو الہ ہوتے تو فسدتا، زمین میں فساد ہوتا۔ دیکھیں جب دو الہ ہوتے، دو معبود ہوتے، دونوں کی طاقت یکساں ہوتی، دونوں کسی کے محتاج نہ ہوتے، دونوں کسی کے محتاج نہ ہوتے تو لا محالہ یہ ہو نہیں سکتا کبھی دونوں کی رائے میں ٹکراؤ نہ آئے۔ اگر نظام صحیح چل رہا ہے، سورج وقت پہ نکل رہا ہے، چاند وقت پہ ڈھل رہا ہے، ستاروں کی روشنی اپنے مقام پہ کھڑی ہے، دن وقت پہ نکلتا ہے، رات وقت پہ نکلتی ہے، اپنا ذخیرہ زمین وقت پہ نکالتی ہے۔ بھائی اس کو صحیح کر لو، یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ آواز درست ہوتی ہے پھر آپ اس کو چھیڑ لیتے ہو۔ یہ سارے نظام، توجہ میری طرف کرنا، مجھے جتنی توجہ چاہیے یہ ساتھی اتنا مجھے خراب کر رہا ہے۔ یہ سارا نظام اگر ایک جگہ پہ درست چل رہا ہے اور اس نظام کے اندر گڑبڑ نہیں ہو رہی، یہ دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے۔
مل کے کہو اللہ، اللہ میرا رب ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ورنہ تو فساد ہی فساد ہوتا۔ ہماری دلیل ہے اللہ واجب الوجود ہے۔ یہ لفظ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، واجب الوجود، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں خود بخود۔ خود بخود ہمیشہ سے ہے، خود بخود ہے۔ یہ خدا کیا کہنا جائز ہے؟ یہ کہنا جائز ہے خود بخود؟ یہ لفظ، اس کی گفتگو ابھی آپ کے سامنے آگے آ رہی ہے۔ بھائی اس کی آواز کو ایک دفعہ درست کر لو، کیوں چھیڑ رہے ہیں آپ بار بار؟ آواز کھولو، اس کو آواز کو پتہ نہیں کیوں آپ بار بار چھیڑ رہے ہیں۔ اصل میں وہ خواتین کی طرف ہے تو ادھر ان کی سیٹ نہیں ہو رہا۔ ایک جگہ آواز کو سیٹ کرو پھر اس کو چھیڑو نا، آواز تھوڑی اونچی کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، میرے رب کی ذات کو اگر سمجھنا ہے، ذرا دھیان میری طرف کرو۔ اردو کی طرف بہت مسئلہ بنا ہوا ہے آواز کا۔ اس اللہ کے بندے سے بول پہلے سے رکھیں تو ہوگی، آپ سوچا کہ اونچی بولیں گے نا پیچھے تو میں بولتا ہوں، پھر یہ سیٹ ہی لیتا ہے نا، اس سے کہیں آواز کو سیٹ رکھے، میں اور اونچی بول لے ہوگا۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی۔ میرا رب خود بخود ہے۔ میرے رب کی ذات کو اگر سمجھنا ہے، غور سے سمجھو۔ آپ تو ایٹم کے ذرے کو نہیں سمجھ سکتے، آپ پانی کے ایک قطرے میں موجود 10 لاکھ جراثیم کو نہیں سمجھ سکتے، تو اس چھوٹی سی کھوپڑی سے رب کو کیسے سمجھنا ہے؟ ہاں، اس رب کو سمجھنا ہے، اس کی مخلوق پہ غور کرو۔ توجہ ہے؟ توجہ سے سمجھو، اس کی مخلوق پہ غور کرو، میرا رب خود بخود سمجھ آئے گا۔ وہ خود بخود ہے، میرا رب خود سمجھا رہا ہے۔ فارجع البصر ثم ارجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ آسمان کی طرف دیکھ، پھر دیکھ، پھر دیکھ۔ ہم گرمیوں میں باہر لیٹتے، ہزاروں میل کی مسافت ہماری نظر آنے واحد میں طے کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان کو دیکھ، فارجع البصر ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا۔ تیری نظر ذلیل اور رسوا ہو کے واپس آ جائے گی، تجھے اتنے بڑے آسمان میں کوئی پھٹن نظر نہیں آئے گی۔ جس رب نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، وہ رب خود کتنا بڑا ہوگا۔ رب کو سمجھنا ہے، مخلوق سے سمجھو۔ میری تیری کھوپڑی اس کی متحمل نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں ہماری نظر اس کی متحمل نہیں ہے، ہم رب کو دیکھ سکیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے بھی جنت میں جانا پڑے گا، وہاں جو طاقت ملے گی پھر ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ یہ موضوع ابھی آپ کے سامنے آگے آ رہا ہے۔ تو ایک عقیدہ واجب الوجود، میرا رب خود بخود ہے۔ ہمارے رب کی ایک صفت قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ جب یہ یقین بنا لو گے پھر آپ کی نماز درست ہوگی۔ ساری عزت کے سودے میرے رب کے پاس ہیں، تیرے افسر کے پاس نہیں ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو چاہیں ذلیل کریں،
میرا رب چاہے تو جو عزت کی بلندیوں کی جگہ ہیں رب وہاں سے ذلیل کر کے لوٹا دے، میرا رب چاہے جو ذلت کی جگہ ہے وہاں سے اٹھا کے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، عقیمہ، جس کو چاہوں بانجھ کر دوں، یہ میرے قدرت میں ہے، میں جو چاہوں وہ کرتا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میرا رب قادر مطلق ہے، میرے رب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک اور صفت اللہ کا ارادہ ہے۔ ارادہ، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میرا رب جب کچھ کرنے پہ آتا ہے تو میرا رب ہمیں سمجھانے کے لیے بتاتا ہے، میں کہتا ہوں کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کن ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، یہ کاف نون سے ملنے میں وقت لگتا ہے، میرے رب کے کہے ہوئے میں پورا ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اذا اراد شیئا، دیکھو ہمارا رب کتنا طاقتور ہے، یہ نظریہ بنانا پڑے گا، یہ وہ رب ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یہ وہ رب ہے جو میرے نظریات ہیں اس کے متعلق میرے رب کی ایک صفت ہے سمیع۔ توجہ کے ساتھ، سمیع، میرا رب سننے والا ہے۔ آج کا ساتھی کہتا ہے ارے میرا رب تو سنتا ہی نہیں ہے، مانگ مانگ کے تھک گئے، سنتا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، رب سب کی سنتا ہے، اللہ کی قسم سنتا ہے، ماں سے زیادہ سنتا ہے، لیکن اس سننے کے جواب میں فرق ہوتا ہے۔ 5 صورتیں ہوتی ہیں، اپنی غلط فہمی دور کرو۔ پہلی صورت کیا ہوتی ہے؟ ادھر اللہ سے کچھ مانگا، ادھر میرے رب نے سن کے فوراً دے دیا، انسان سمجھتا ہے یہ تو میری محنت سے ملا ہے، دیا رب نے ہوتا ہے۔ نمبر 2، انسان جو مانگتا ہے فوراً نہیں ملتا، اللہ کچھ تاخیر کے بعد دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے اندر تکبر کے جراثیم ہیں، یہ ذرا رگڑے کھائے، میرے سامنے سجدے کرے، صدقے دے تاکہ واپس آئے، پھر رب دیتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد انسان سمجھتا ہے رب میرا سنتا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہ سنتے ہیں۔ تیسری صورت، مائیں بہنیں ذرا دھیان سے سنیں، یہ جملے زبان پہ بڑے عام ہو گئے، میرا رب سنتا ہے، اللہ کی قسم سنتا ہے۔ تیسری صورت کیا ہوتی ہے؟ انسان جو مانگتا ہے وہ نہیں ملتا، رب اس سے بہتر دے دیتا ہے۔ مائی مریم کی والدہ نے دعا کی، اے رب بیٹا دے، بیت المقدس کی خدمت میں لگاؤں گی۔ وہ جب اولاد ہوئی تو بیٹی، انہوں نے کہا اے اللہ یہ تو بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لیس الذکر کالانثی، جس طرح کی یہ بیٹی ہے اس جیسا بیٹا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیس الذکر کالانثی، جس طرح کی یہ بیٹی ہے اس جیسا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ مائی مریم پیدا ہوئی، پھر جن سے اللہ نے وہ شان والا نبی پیدا کیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا مانگتے ہیں، اے اللہ بیٹا دے، اللہ بیٹا نہیں دیتا بیٹی دیتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ پھر بیٹی دے دی۔ رب کو پتہ ہے بیٹا ہوتا نافرمان ہوتا، تجھے بھی جہنم میں لے کے جاتا، خود بھی جہنم میں جاتا۔ اللہ نے رحمت والی بیٹی دے دی ہے جو تیری خدمت کرے گی۔ رب کو پتہ ہے بہتر کیا تھا۔ انسان شکوہ کرتا ہے، انسان کہتا ہے اے اللہ اتنی جائیداد دے دے، رب نہیں دیتا، اس کے بدلے میں کوئی اور نعمت دیتا ہے۔ جائیداد دے گا پھر تم زکوٰۃ نہیں دو گے، پکڑے جاؤ گے، اللہ بدلے میں کچھ اور دیتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے رب میری سنتا نہیں ہے۔ یہ 3 صورتیں۔ چوتھی صورتیں جو حدیث سے ثابت ہے، جب بندہ رب سے مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ وہ نعمت نہیں دیتے، لیکن جو اس کے لیے مصیبت لکھی ہوتی ہے آسمان سے، اس کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹنی ہوتی ہے، اس کی دکان کو آگ لگنا ہوتی ہے، اس کی عزت کے سودے ہونے والے ہوتے ہیں، رب اس مصیبت کو روک لیتا ہے۔ جو مانگا وہ نہیں ملا، مصیبت رک گئی،
انسان کہتا ہے میرا رب میری سنتا ہی نہیں ہے، اور 5ویں صورت حدیث میں آتا ہے یہ انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ دیکھو نیکیوں کا ذخیرہ، اتنا بڑا ذخیرہ، یہ دیکھ رہے ہو، یہ پہاڑ نیکیوں کی دیکھ رہے ہو؟ وہ جنتی کہے گا اے اللہ یہ کہاں سے آئیں، یہ تو میں نے کی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تو دنیا میں مجھ سے مانگا کرتا تھا، میں نے دنیا میں اس کا رد عمل نہیں دیا تھا، یہاں جمع کرتا رہا۔ اب سنیں وہ جنتی کہے گا اے اللہ کاش میری کسی دعا کا بدلہ مجھے دنیا میں نہ ملتا، سب یہاں جمع ہو جاتا۔ تو میرا رب سنتا ہے، یقین تو بناؤ۔ جتنا میری ماں سنتی ہے اللہ کی قسم اس سے 1000 گنا زیادہ میرا رب سنتا ہے، جتنا یقین سے مانگو گے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ ہاتھ اٹھائیں گے بے توجہی سے مانگیں گے اللہ بھی بے توجہی کرے گا، یقین کر کے مانگیں گے اللہ مجھے دینا ہے، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں تو میرا رب ہے، جب یقین ہوگا اللہ پھر دیں گے۔ یاد رکھیں ایک اور صفت ہے اللہ کی بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، سمیع۔ اللہ کا سننا کیسا ہے؟ میں ایک کی گفتگو سن رہا ہوں، ادھر سے دوسرا بول پڑے، میں اس کی گفتگو نہیں سمجھ سکتا، میں ایک طرف دھیان دے سکتا ہوں، میں دو کی طرف دھیان دوں گا میں دونوں کی بات نہیں سمجھ سکوں گا۔ میرے رب کی شان یہ ہے 18,000 مخلوقات ہیں، ہر مخلوق میں لاکھوں کھربوں اس کی مخلوق ہے، وہ ساری مخلوق اپنی اپنی زبان میں آنے واحد میں میرے رب کو پکارے، میرا رب سب کی پکار سنتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ہمارا رب ہوئے ہے۔ میرے رب کی ایک صفت ہے بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں۔ سیاہ پہاڑ پہ سیاہ چونٹی چلے میرا رب اس کو بھی دیکھتے ہیں، پتے کے اندر جو پانی بہتا ہے میرا رب اس کو بھی دیکھتا ہے، میرے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے رب اس کو بھی دیکھتا ہے۔ میرے رب کی ایک صفت ہے رزاقیت، میرا رب رزاق ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق میرے رب کے ذمے ہے، جو پیدا ہوا رزق میرے رب نے دینا ہے۔ ذرا توجہ سے سمجھیے گا، یہاں ایک انسان غلطی کا شکار ہے، میں وہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ رزق جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے، کوئی دنیا میں جتنا مرضی فن خواں بن جائے اپنا رزق بڑھا نہیں سکتا، جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے۔ ایک واقعے سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی دوسرے شہر میں گئے، جب اندر ملنے جانے لگے تو باہر ایک اجنبی سے کہا ذرا میرے گھوڑے کی رکھوالی کرنا، میں اندر سے ہو کے آتا ہوں۔ وہ اندر گیا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اندر گئے، جب باہر تشریف لائے، وہ جس کو رکھوالا بنایا تھا وہی گھوڑے کی زین چرا کے غائب ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کہ اس کے بغیر تو سواری ہو نہیں سکتی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بازار میں گئے، انہی کی زین جو گھوڑے کے اوپر ہوتی ہے وہ ایک دکان پہ رکھی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کتنے کی دو گے؟ اس نے کہا 4 دینار کی۔ حضرت علی نے 4 دینار دیے اور وہ اس سے لی، پھر پوچھا سچ بتانا تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ تمہیں کتنے میں دے کے گیا؟ اس نے کہا 2 دینار کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب میں اندر گیا تھا رکھوالا بنا کے یہ سوچ کے گیا تھا باہر نکلوں گا بطور مزدوری اس کو 2 دینار دوں گا، یہ میرے گھوڑے کی رکھوالی کر رہا ہے، اس کو 2 دینار ملنے تھے، بے صبری کی تو حرام سے لیے، صبر سے لیتا تو حلال سے لیتا۔ یاد رکھنا اللہ کی قسم ہماری ساری زندگی اسی چکر میں گھوم رہی ہے۔
دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو اپنے حصے سے زیادہ رزق لے لے، ہو نہیں سکتا۔ صبر سے لوگے حلال سے ملے گا، بے صبری سے لوگے حرام سے ملے گا۔ رزق جو میرے رب نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ رزق کا تعلق عقل سے نہیں ہے، ورنہ قارون کے خزانے اتنے نہ ہوتے، میرے نبی کے گھر فاقے نہ ہوتے۔ رزق کا تعلق عقل اور محنت سے نہیں ہے۔ میرا رب جس کو جتنا چاہے رزق لکھتا ہے اور دیتا ہے۔ میرے رب کی ایک صفت ہے، میرے رب ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحانک، سبحان ربک رب العزہ، سبحانک اللہم، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرے رب کو نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ میں تھک جاؤں تو میں دفتر میں سو جاتا ہوں، مجھے نہیں پتا سامنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ میرا رب کبھی تھکتا نہیں ہے۔ تھکے گا تو اونگھ آئے گی، اونگھ آتی نہیں ہے۔ اونگھ آئے گی تو نیند آئے گی، میرے رب کو نیند نہیں آتی۔ میرے رب ہر چیز سے پاک ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ وہ رب ہے جس کو تم سجدہ کرتے ہو، وہ مورتی تھوڑی ہے جو بت بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تمہارا رب لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند ہے نہ اونگ ہے نہ کوئی عیب ہے۔ میرا رب غیر فانی ہے، اس کو کوئی فنا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری کائنات فنا ہونے والی ہے، ایک میرے رب کی ذات ہے جس کو کوئی فنا نہیں ہے۔ میرے رب کا کوئی خاندان نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میرے رب کا کوئی خاندان نہیں ہے اور میرے رب کا دیدار ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے، مختصر حدیث مبارکہ کا مفہوم سناتا ہوں۔ جنتی چلے جائیں گے جب جنت میں، ذرا دھیان سے سننا اور آمین کہنا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی اور کچھ چاہیے؟ وہ جنتی کہیں گے اللہ جو مانگا مل گیا، جو چاہا مل گیا، جو اشارہ کیا مل گیا۔ یہ جنت کا تذکرہ تفصیل سے آئے گا 2-4 دنوں میں انشاءاللہ۔ اے اللہ اور کیا مانگے؟ پھر اللہ تعالی، حدیث کا مفہوم ہے، اس جنتی کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ اور میں نے محدثین اکرام سے سنا کہ 40 سال تک یہ جنتی اپنے رب کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہے گا۔ وہ کیسی جنت ہوگی؟ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے رب کا حسن، اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ میرے رب کی ایک صفت ہے، میرے رب کی رحمت غیر محدود ہے۔ کتنی غیر محدود ہے؟ ایک حدیث سناتا ہوں، یہ میں صفات بتا رہا ہوں۔ میرے رب جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جس کو تم سجدہ کرتے ہو، مایوس مت ہو، اس کی رحمت بے انتہا ہے، غیر محدود ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک جہنمی کو جنت سے نکالیں گے، اس کو فرمائیں گے میرے نزدیک ہو، وہ نزدیک ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اور نزدیک ہو، وہ اور نزدیک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور نزدیک ہو، وہ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگا۔ ما یلیق بشانہ، یہ ما یلیق بشانہ جو میں نے پڑھا، ابھی اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ اب وہ جب بالکل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے وہ تمہیں فلانا گناہ یاد ہے جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا؟ وہ کہے گا یاد ہے، اور دل میں سوچے گا آج میری خیر نہیں ہے، خود رب مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ فلانا گناہ بھی یاد ہے؟ وہ کہے گا یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلانا گناہ بھی یاد ہے؟ وہ کہے گا یاد ہے۔ جب 7-8 گناہ ہو جائیں گے اور یہ اعتراف بھی کرے گا، دل میں سوچے گا آج میری خیر نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اچانک سے فرمائیں گے جا میں نے تیرے ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اب آگے بھی سنیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے
یہ جنتی کہے گا اے اللہ وہ میں نے فلانا گناہ کیا تھا اس کا تو آپ نے تذکرہ ہی نہیں کیا. اللہ اکبر، یہ میری رب کی رحمت ہے، لا محدود ہے، ہمارے رب کی صفت ہے. اچھا توجہ، متشابہات ذرا سمجھنا میرے عزیز اچھی طرح، یہ عقیدے کی بنیادی ایک مسئلہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اللہ کی پنڈلی، ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ، ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پہ مستوی ہوا. یہ کیسے ہے؟ یہاں ایک جملہ یاد کرنا ہے، ہاتھ ہے، پنڈلی ہے، عرش پہ مستوی ہے، ہونا میرے رب کا ہے. کیسے ہے؟ ما یلیق بشانہ، جو میرے رب کی شان کے لائق ہے. مل کے بولو، جو میرے رب کی، بولو بولو بولو، جو میرے رب کی. یہ جملہ زبان پہ پکا کرو، سوچنا نہیں ہے زیادہ، اتنا کہنا ہے. کیسا ہے؟ جو میرے رب کی شان کے لائق ہے. اس کو کہتے ہیں متشابہات، اس کو کہتے ہیں متشابہات. اللہ تعالیٰ کے بعض نام ہیں لغوی اعتبار سے، توجہ سے، ایک ہے مذہبی اعتبار سے، ایک ہے لغوی اعتبار سے. مذہبی اعتبار سے ہم کہتے ہیں اللہ. کیا کہتے ہیں؟ اللہ. اس کو ہم اردو میں لغوی لغت کے اعتبار سے کہیں گے خدا. کیا کہتے ہیں؟ خدا. جو خود بخود ہو اس کو خدا اردو میں کہتے ہیں. لغوی اعتبار سے میرے رب کو پکارنا جائز ہے، لغوی اعتبار سے میرے رب کو پکارنا جائز ہے. جو شان اللہ میں ہے وہ اور کسی لفظ میں نہیں ہے، لیکن جائز ہے. لیکن بعض لفظ وہ ہیں جو مذہبی اعتبار سے ہیں. یاد رکھو، جو مذہبی اعتبار سے ہوں ان لفظوں سے میرے رب کو پکارنا جائز نہیں ہے. یہودی کہتے ہیں یہوا، یہوا. یہ ہندو کہتا ہے بھگوان. میرا کالج کا نوجوان فلم دیکھتا ہے، پھر وہی آ کے بھگوان کا لفظ دہراتا ہے، تیرا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. جو مذہبی اعتبار سے ہو وہ کہنا جائز نہیں ہے، لغوی اعتبار سے کہنا جائز ہے. اور میرے رب سے جب دعا مانگو تو وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، بلکہ افضل ہے. لیکن اتنا عقیدہ مضبوط رکھو، عقیدہ کمزور مت ہونے دو. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. میرا رب مجبور نہیں ہے کہ اگر تم نے وسیلہ دیا ہے رب اس عمل کو لازمی، اس دعا کو لازمی قبول کرے، ایسا نہیں ہے. میرا رب کسی کا مجبور نہیں ہے، یاد رکھو. لیکن وسیلے سے مانگنے سے قبولیت بڑھ جاتی ہے. وہ واقعہ مشہور ہے نا، غار کے اندر گئے تو پتھر آ گیا. اب انہوں نے اپنی نیکی کا وسیلہ دیا، اے اللہ میرا یہ عمل، میری یہ ماں باپ کی خدمت، میں یہ گناہ سے بچا. اللہ نے رستہ کھول دیا. تو میرے عزیز دیکھو، عمل کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کرنا جائز ہے، اور عمل کے وسیلے سے قبولیت بڑھ جاتی ہے. لفظ یاد رکھو، دعا کی قبولیت کی درجات بولو بولو بڑھ جاتے ہیں. اللہ مجبور نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ، یہ میں بے ادبی سمجھتا ہوں، میں شروع میں نہیں کہہ سکا، جب بھی میرے رب کا نام آئے تو کہنا ہے اللہ تعالیٰ. کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، چاہے مانے، نہ چاہے نہ مانے، لیکن وسیلے سے قبول ہوتا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں عمل کیا، میرے والدین کی خدمت کی، پتہ نہیں عمل قبول ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. لیکن اگر میں وسیلہ مانگوں اپنے نبی کا صلی اللہ، تو میرے نبی کی ذات میرے رب کے دربار میں مقبول ہے کہ نہیں ہے؟ بولتے نہیں ہیں، مقبول ہے نا. میرے عمل کا وسیلہ جائز ہے جس پہ مجھے شک ہے کہ قبول ہے کہ نہیں ہے،
تو میں نبی کے وسیلے سے رب سے کیوں نہیں مانگ سکتا؟ میرا رب تو یقیناً میرے رب کے دربار میں مقبول ہی مقبول ہے، سمجھ گئے؟ لیکن مانگنا اللہ سے ہے، دیتا اللہ ہے، چاہے تو عطا کر دے، نہ چاہے تو نہ عطا کرے۔ میرے رب کے متعلق ایک اور عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی حلال اور حرام کرنے والا ہے۔ حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر، دھیان سے سننا، بڑی گہری بات ہے۔ میرا رب چاہے کسی چیز کو حلال کر دے، میرا رب چاہے کسی چیز کو حرام کر دے۔ ذرا توجہ سے سمجھنا، یہ صفت کسی اور کو دو گے غلط ہو جائے گا۔ ابھی میں شرک کی گفتگو تفصیل سے دہرانے لگا ہوں، ذرا دھیان سے، کہیں میرا عمل غلط نہ ہو جائے۔ مشرک کی مغفرت بڑے خطرے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، انی لست احرم حلالا واحل حراما، نہ تو میں حلال کو حرام کرتا ہوں نہ حرام کو حلال کرتا ہوں۔ یہ صفت کس کی ہے؟ بلند آواز سے، اللہ کی صفت ہے۔ رب حلال کرتا ہے، رب حرام کرتا ہے۔ اور ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اور شرک کی 7 قسمیں بتانے لگا ہوں، ذرا دھیان سے، کہیں ہم غلطی میں کسی شرک کے اندر تو مبتلا نہیں ہیں۔ آواز صحیح آ رہی ہے؟ گڑبڑ ہوئی ہے کہیں پہ۔ ایک صفت دیکھو، صفت کی ایک قسم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو برابر کرنا، یہ حرام ہے۔ میرے رب کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، میرے رب کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں ذرا توجہ پوری دینا مجھے، صفات کے اندر 7 قسم کی شرک کی اقسام ہیں۔ نمبر 1، شرک فی المحبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، میرے رب سے ایمان والا سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کرتے ہو؟ رب سے محبت کرتے ہو؟ اگر ابھی آپ کے سامنے آپ کے والد کی تعریف شروع کر دوں نا، آپ کہیں گے کیا بات شروع کر دی یار، رب کی باتیں سنا رہے تھے وہی سناؤ۔ یہ دلیل ہے ہم رب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن مشرک کیا کرتے تھے؟ وہ بتوں سے اس کے برابر محبت کرتے تھے۔ یہ شرک ہے، یہ شرک فی المحبت ہے۔ میرے رب کے برابر اور کسی سے محبت ہو نہیں سکتی۔ شرک کی دوسری قسم شرک فی العبادت ہے، جو تعظیم میرے رب کی شان کے لائق ہے۔ میرے رب نے کہا مجھے سجدہ کر، میرے رب نے کہا میرے سامنے رکوع کی حالت میں جھک، میرے رب نے کہا میرے بیت اللہ رب کعبہ کے گرد چکر کھا، میرے رب نے جو جو اپنی تعظیم کے لیے کہا، اب یہ تعظیم میں کسی اور کو دوں۔ میرے رب نے کہا یوں التحیات میں میرے سامنے بیٹھ، اب یہ جتنی سکنات ہیں، یہ جو حرکات ہیں، یہ میرے رب کی شان کے لائق ہیں۔ میرا سجدہ میرے رب کے علاوہ کسی اور کو ہوگا، یہ شرک ہے۔ میں کسی اور کے سامنے جھکوں، یہ شرک ہے۔ بعض لوگ ملتے ہوئے بہت زیادہ جھک جاتے ہیں، نہیں جھکنا چاہیے میاں، اس سے بچو، سیدھے کھڑے ہو کے ملو۔ جھکنا میرے رب کے سامنے ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض نیک جگہوں پہ جا کے طواف شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو یہ ظلم ہے، یہ طواف صرف میرے رب کی شان کے لائق ہے۔ یہ شرک فی العبادت ہے۔ شرک کی ایک اور قسم ہے شرک فی الحکم، حلال اور حرام کا حکم کرنا، یہ میرے رب کی شان ہے، فقط میرے رب کی شان ہے۔ حلال کرنا یا حرام کرنا، اگر کوئی میرا بڑا استاذ مجھے یہ کہے آج کے بعد تیرے اوپر یہ چیز حرام ہے، تو نے نہیں کھانی، یہ چیز تیرے اوپر حرام ہے، تو نے اس کو استعمال نہیں کرنا، اور اس کو میرے رب نے حرام نہیں کیا، یہ شرک ہے۔ اگر میں یہ بات مانتا ہوں، اس کو کس نے حق دیا ہے؟
کسی چیز کے متعلق یہ کہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک فی الحکم ہے، ایک شرک فی العلم ہے کہ جو علم میرے رب کے پاس ہے کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور جو علم میرے نبی کے پاس ہے وہ کائنات میں میرے رب کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن جو علم میرے رب کا ہے، یہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ نیک بخت ہے، یہ بدبخت ہے، یہ جو بارش ہو رہی ہے یہ رحمت والی ہے، یہ زحمت والی ہے، یہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے ایشیا میں مرنا ہے، امریکہ میں مرنا ہے، یہ صرف میرے رب کو اس کا علم ہے، کائنات میں اور کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ اور اگر میں کسی کے یہ علم حوالے کرتا ہوں توجہ سے سمجھنا، یہ شرک فی العلم ہے اور ایک شرک فی القدرت ہے۔ میری آج کی گفتگو تو رب تعالیٰ سے متعلق گزرتی جا رہی ہے۔ ابھی میں نے انبیاء کے عقائد بتانے ہیں۔ میرے نبی نے قیامت کے دن 10 قسم کی شفاعت کرنی ہے، کہو سبحان اللہ۔ یہ کل کا ایک اہم سبق ہے۔ میرے نبی کی شان ہی شان ہوگی جب ہر طرف نظریں میرے نبی کی طرف ہوگی۔ 10 قسم کی، آپ نے تو ایک ہی سفارش سنی نا ادھر حشر کے میدان میں، یہ 10 قسم کی ہونی ہے۔ یہ کل کا ایک اہم سبق ہے۔ میرے نبی کو کن کن چیزوں پہ تمام انبیاء پہ فضیلت ہے، یہ کل کا سبق ہے اور بہت اہم سبق ہے۔ اور اس کے بعد یہ پل صراط ہے، یہ تقدیر ہے، یہ اچھی بری تقدیر ہے، یہ کل کا سبق ہے۔ ابھی تو میں آج کا سبق پورا کر رہا ہوں۔ ایک شرک ہے فی القدرت کہ اللہ کے قادر ہونے میں کسی اور کو برابر کرنا، کہ اللہ تو قادر ہے، یہ بت بھی میرا کام کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ اور ایک شرک فی الصفات ہے کہ جس طرح میرا رب ہر جگہ موجود ہے، میرے رب کی طرح اور کوئی ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا۔ ہاں، میرے نبی نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو دور سے درود پڑھتا ہے تو فرشتے مجھے گنبد خضرا روضہ اطہر پہ پہنچاتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے۔ جو میرے نزدیک آ کے پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں۔ میرے رب کی صفات میں کسی کو برابر مت کرنا۔ آگے یہ صفات ہو رہی ہیں انبیاء سے متعلق، اس کو میں کل پہ ادھار کرتا ہوں۔ لیکن آپ ساتھی کچھ تاخیر سے آ رہے ہیں، ہمت کریں، 6:45 تک پہنچ جائیں۔ 35 منٹ پہ مغرب کی نماز ہے، 6:45 تک پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس عقائد کی گفتگو کو کل سمیٹیں۔ پرسوں کا جو میرا مضمون ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ حضرت مہدی نے جو آنا ہے، جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا ہے، کیف تہلک امتن، ارے یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے، یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے وسط میں مہدی نے آنا ہے۔ وہ مہدی کون ہے؟ بڑے جھوٹے آئے جو مہدیت کا دعویٰ کرتے رہے۔ اصل مہدی کون ہے؟ جو آ کے اسلام کا سکہ بٹھائے گا، اسلام کی گڈی چڑھائے گا۔ اس مہدی کے متعلق میرے نبی نے کیا کیا تفصیلات بتائی ہیں، یہ کل اگر وقت بچا تو کل کا سبق ہے، ورنہ یہ پرسوں کا سبق ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیل ہے، پھر آگے سارے مسائل پے در پے تفصیل کے ساتھ آئیں گے۔ جن ساتھیوں نے داخلہ فارم لیا ہے وہ لازماً پر کر کے آدھا حصہ واپس کر دیں، جو نہیں لے سکے وہ ابھی لے لیں اور پر کر کے واپس کریں۔ اور تمام احباب اس کی کوشش کریں۔ ابھی یہ عقائد کی گفتگو بہت ساری باقی ہے، ہر نوجوان کوشش کرے کم از کم 10 ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کے آئے۔ کل ہم نشست اندر بنائیں گے تاکہ جگہ ذرا اور کشادہ ہو جائے۔ لیکن آپ کی وجہ سے ایک نوجوان کا ایمان بچ گیا، قیامت آپ کی کھری ہے انشاءاللہ۔ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ، اوروں کو دعوت دے کے آئیں تاکہ ایمان محفوظ ہو کے ہمارا عقیدہ محفوظ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه